بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سورج بادشاہ یا خلیفہ برگزار ہوتا ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورج کو آسمان سے پکڑا ہے یا اپنی ملکیت میں لیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہی یا بزرگی پائے گا، یا بادشاہ کا دوست یا اس کے نزدیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ خود سورج ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ آفتاب کے اندازے پر بادشاہ ہوگا۔ اگر بادشاہی کے اہل سے نہ ہوگا تو اپنی ہمت کے برابر بزرگی اور دبدبہ اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سے جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس کے ساتھ جنگ اور خصومت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کی جگہ چاند قائم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ ہوگا اور سلطنت برقرار رہے گی۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سے نور لیتا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے بادشاہ سے ملک لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج کو پکڑا ہے لیکن آسمان سے نہیں، اور اس کی شعاع اور نور بھی نہیں ہے، اور وہ تاریک و تیرا ہے، تو غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج تاریک اور سیاہ ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اپنے کاموں میں محتاج ہوگا۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آفتاب برگزار بادشاہ ہوتا ہے، اور چاند وزیر، زہرہ عورت، عطارد بادشاہ کا منشی، مریخ شاہی پہلوان، اور باقی ستارے بادشاہی لشکر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں آفتاب باپ اور چاند ماں اور باقی ستارے بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا ہے، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور آفتاب اور چاند کو دیکھا ہے کہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو زیادتی اور کمی آفتاب اور مہتاب اور ستاروں میں دیکھے تو ماں باپ اور بھائیوں پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج روشن اور پاکیزہ نکلا ہے اور اس کے گھر میں چمکا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے خواہشوں میں سے عورت چاہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ بادل وغیرہ سورج کے نور کو ڈھانپتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا حال خطرناک ہوگا، اور اس کے احوال خاص کر جب سورج کو کھلتا دیکھے بدل جائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سیاہی سے روشنی میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ بیمار ہو کر جلدی صحت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کے جسم پر رسی یا دھاگا لٹکا ہوا ہے اور اس نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس سے مدد اور قوت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے اور وہ گر پڑا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور مرتبے سے گر جائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے خواب میں سورج یا مہتاب کو سجدہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ یا خطا ظاہر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ سورج یا مہتاب یا تمام ستارے ایک جگہ جمع ہیں اور وہ ان کے نور کو لیتا ہے تو دلیل ہے کہ جہان کی بادشاہی حاصل کرے گا، اور جہان کے سب بادشاہ اس کے تابع ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج اور چاند اور ستارے پکڑے ہیں اور سب سیاہ اور تاریک ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا ہلاک ہو جائے گا، خاص کر اگر ظالم اور ستم گھر بھی ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ سورج کے درمیان سیاہی کا نقطہ ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا دل ملک میں مشغول ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ 2 سورج آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر سورج کو زمین پر اترا ہوا بے نور دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ سلطنت سے معزول ہوگا اور ملک سے بے بہرا ہوگا۔ اور اگر سورج کو اپنے ہاتھ میں سیاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اور خواب دیکھنے والا دونوں غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج کسی سوراخ میں گم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ مرے گا اور عام خلقت کو رنج و غم ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب اور ستاروں کو کسی چیز نے چھپا لیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت دشمن سے شکست پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج کی پوجا کر رہا ہے
تو دلیل ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کا مقرب ہوگا۔ حضرت اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی طرف ہے، پھر آفتاب سے چہرہ پھیر لیا ہے، تو دلیل ہے کہ پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، اور انجام کار پھر کافر ہو جائے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ سورج کو پھر دیکھا ہے، تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ کسی نا امید چیز سے رنج پائے گا۔ اور اگر سورج کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ اور رتبہ اور پاکیزگی پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورج کو دیکھنے کی تعبیر 8 وجہ پر ہے: ایک خلیفہ کا ہونا، دوسرا سلطان بزرگ، تیسرا رئیس، چوتھا حاکم بزرگ، پانچواں عادل بادشاہ، چھٹا رعیت کا فائدہ، ساتواں مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، آٹھواں نیک اور روشن کام۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتا ہے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کر کے اپنا دوست بنائے گا، اس کا مرتبہ بڑا ہوگا، وہ ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے، اور صرف آفتاب کی شعاع کو دیکھنا اس کے برعکس حکم رکھتا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چاند کا دیکھنا بادشاہ کا وزیر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے، دلیل ہے کہ وزارت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور نور شعاع نہیں رکھتا ہے اور تاریک و تیرا بھی نہیں ہے، دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند تیرا و تریک ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چاند خواب میں خاص کر اگر 14ویں کا ہے، بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کرے گا اور اپنا انصاف چاہیں گے، اور وہ شخص ولایت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں، دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ ان میں سے ایک گر کر پارا پارا ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ ان 2 بادشاہوں میں سے ایک گرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ چاند اس نے ہاتھ یا گود میں پکڑا ہوا ہے، دلیل ہے کہ عورت کرے گا۔ اور اگر پہلی تاریخ کا چاند دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اسے اصل اور نسب میں کم درجہ کی ہوگی۔ اور اگر آدھا چاند دیکھے تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل مولا زادوں کا ہوگا۔ اور اگر 14ویں کا چاند ہے، دلیل ہے کہ وہ عورت اصل اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے، دلیل ہے کہ اس صفت کا شوہر کرے گی۔ اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے فائدہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر متغیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرہن لگا ہے، دلیل ہے کہ وزیر کا حال بد ہوگا اور وہ معزول ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر اپنی جگہ پر 14ویں کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلہ میں چمکتا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر والے بادشاہ یا وزیر سے خیر و فائدہ دیکھیں گے۔ اور اگر 14ویں کے چاند کو تاریک دیکھیں، دلیل ہے کہ اس کو رنج اور نفرت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنے مطلع سے نکلا ہے، لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہوا ہے یا بدل ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند آئے گا یا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا کہ لوگوں کو اس سے غم و اندوہ ہوگا۔
اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھے، دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر چاند کا نور زیادہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے لڑکے کی زندگی دراز ہوگی، اور اگر چاند کو 14ویں کا دیکھے، دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانے درجے کی ہوگی، اور اگر چاند نقصان میں دیکھے، دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ حضرت اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور دانا فرزند پیدا ہوگا، اور اگر یہی خواب کوئی بادشاہ کا مقرب دیکھے، دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سب ہی 13 سیاہ ہیں، دلیل ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا، اور اگر پارسا ہے تو غم و اندوں میں پڑے گا یا بیمار ہوگا، اور آخر کار وہ شفا پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چاند کو خواب میں دیکھنا 17 وجہ پر ہے۔ پہلا بادشاہ، دوسرا وزیر، تیسرا مصاحب، چوتھا رئیس، پانچواں شرف اور مرتبہ، چھٹا دوست، ساتواں کنیز، آٹھواں غلام یا خادم، نواں بیہودہ کام، 10واں ولی، 11واں اعلیٰ مفسد، 12واں بزرگ سردار، 13واں باپ، 14واں ماں، 15ویں عورت، 16ویں فرزند اور 17واں بزرگواری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔